بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح میں 25واں پارہ سماعت فرمایا ہے۔ اس پارے میں 4 صورتیں ہم نے سنی ہیں۔ ہم مختصراً وقت میں ان چاروں صورتوں کا خلاصہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں ہمارے سے کیا باتیں کرتے ہیں اور ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ پہلی سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ الشعراء، شورا کہتے ہیں مشورہ کرنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ آپس میں مشاورت کیا کریں جب بھی کوئی کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بھی حکم دیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو مومنوں سے مشاورت کر لیں، لیکن کریں وہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، جو آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، وہ کریں۔ مشاورت سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی توحید کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو توحید ہے جس کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کی توحید کو، رب یہ سارے مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ توحید الوہیت الہ ماننا، عبادت کے لائق سمجھنا، اس میں شرک کرتے ہیں۔ اور توحید اسماء و صفات میں یہ مشرکین کی روش رہی ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور یہ توحید ایسی ہے جس کو ہم مسلمان جو ہیں وہ صحیح طور سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور ہم اس توحید اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ صفات جو اللہ کی صفات ہیں ہم دوسروں کے اندر بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء کی آیت نمبر 11 میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یدرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ جو آیت ہے، مفسرین نے، محدثین نے، ائمہ اور فقہا نے اس آیت کو خاص طور پہ اہل سنت والجماعت جو عقیدے میں اس آیت کو بہت استعمال کرتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ توحید اسماء و صفات میں مسلمانوں کو بہت غلط فہمیاں ہوئیں، کئی گروہ بن گئے، کئی مشبہہ بن گئے، اللہ کو تشبیہ دینا شروع کر دی کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ایسی ہیں جیسے ہماری صفات ہیں۔ کئیوں نے بالکل ہی انکار کر دیا، معطلہ کہلائے۔ تو اہل سنت جو ہیں وہ اس کے درمیان میں ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ جیسی اس کی شان کو لائق ہیں ہم اسی طرح مانتے ہیں، نہ ہم اس کی تمثیل بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی نہیں ہے۔ اور نہ ہی معولہ ہے کہ وہ تعویل کریں اللہ کی جو سماعت ہے اس سے مراد کیا ہے، اللہ کی جو قدرت ہے اس سے مراد کیا ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں تو وہ قدرت ہے، اللہ کا جو سماعت ہے، بصیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کی وہ تعویلات کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نہ تو تعویل کرتے ہیں، نہ تعطیل کرتے ہیں، نہ تشبیہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی جو صفات جس طرح اس کی شان کو لائق ہے، اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کہتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں۔ ید اللہ، اللہ کے ہاتھ ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان۔ اللہ کا چہرہ ہے،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اب کیا اللہ کے کان ہیں کیسے ہیں، یہ ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم تشبیہ دے سکتے ہیں فلاں چیز کے جیسے ہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ شرک ہے اور یہ توحید کے اندر خلل آ جاتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اسماء و صفات کو ثابت بھی کیا ہے اور اس سے منع بھی کیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس جیسا کہا جائے. تو لہٰذا یہ آیت ایک اصول کا درجہ رکھتی ہے. اس آیت کو ہم نے صحیح طور پر سمجھا ہے اور اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ کتنے ہی مسائل حل ہو جائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی رزق دیتا ہے تو یہ بھی رزق دیتے ہیں. رزاق کی صفت اللہ کی ہے، اللہ رزق دیتا ہے. عالم الغیب والشہادہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے. آج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فلاں کو بھی وہ غیب کا علم دیا ہے. تو لہٰذا اللہ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں اور کلی ہیں، کامل ہیں. ہماری جو چیزیں ہیں اللہ نے ہمیں سماعت دی ہے، ہماری سماعت اور اللہ کی سماعت کیا ہے، ہم تو اس دیوار کے پار نہیں سن سکتے، اور اللہ آسمانوں سے اوپر زمین کی گہرائیوں میں اور سمندر کے تہوں کے اندر جو مچھلیاں ہیں اللہ ان کی آواز کو بھی سنتا ہے. یہ اللہ کی سماعت ہے. تو لہٰذا ہم اس اللہ کی جو فرمان ہے اس آیت میں، لہٰذا اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو تشبیہ دینا، ان کا انکار کرنا، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں سورۃ شعراء میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ہم نے ان کو ایک ہی دین دیا ہے، دین ان کا ایک تھا. ہاں شریعت مختلف تھی، احکامات پر عمل کرنا وہ مختلف تھا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے جو دین کا طریقہ مقرر کیا ہے شریعت، وہ اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی وہ تھا اور وہی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ، اور اسی کی ہم نے وصیت کی تھی، حکم دیا تھا ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، کیا کہ میرا جو دین ہے اس کو قائم کرنا ہے. اللہ نے ایک ہی حکم سب کو دیا. جتنے بھی نبی آئے صاحب نے کیا کہا؟ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. سب کی دعوت کا ایک ہی مرکز تھا کہ ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے سامنے جھکیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جتنے بھی نبی آئے ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفرقے نہ ڈالو اللہ کے دین میں. اور اس وقت اللہ کا دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اس وقت اس دنیا کے اندر قیامت تک ایک ہی دین ہے جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب کوئی اور دین قابل قبول نہیں، وہ دین عیسوی ہو، دین موسوی ہو، ابراہیم کا دین ہو، نوح کا ہو. اللہ کہتے ہیں سب کا ایک ہی دین تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اب وہ آپ کو دے دیا ہے. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور کوئی نیا دین نہیں ہوگا. لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اسلام آپ کو دیا گیا ہے اسی پر عمل ہوگا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو چنا اور آخری نبی آخری امت میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا اور ان کو دعوت دین دے کر بھیجا گیا. اب اسی کے اوپر ہوگا. اللہ فرماتا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ. اب آپ نے کسی اور دعوت کو نہیں بلکہ اس جو دعوت قرآن جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے ہیں اس کے اوپر وَاسْتَقِمْ، قائم ہو جائیے، کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے. اب دین مکمل ہو چکا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دین کامل کے بعد اپنی خواہشات کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرے خاندان یہ کہتا ہے، میرے باپ دادا کا یہ طریقہ ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آ جانے کے بعد، دین اسلام کے بعد کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. نبی آپ بھی کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور اللہ نے نازل کیا من کتاب،
کتاب و حکمہ، جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کتاب نازل کی ہے، قرآن دیا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ عدل کرنا ہے، بینکم تمہارے درمیان، اللہ ربنا و ربکم اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اے کافرو اے مشرکو اے دوسرے انسانوں، لنا اعمالنا ولکم اعمال ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور وہاں پر ہمیں واپس لوٹ کر جانا، وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا، نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ کافر جن کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ان کو سزا بھی ملے گی، اور مومن جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توحید کے اوپر کاربند ہے، اللہ انہیں بھی بدلہ دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ کہتا ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت میں اللہ کی نعمتیں چاہتا ہے، تو اللہ اسے وہ دے گا، نزید له فی حرثہ اللہ اس میں اضافہ کر کے دے گا۔ جو انسان اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کی جنتوں کی طلب رکھتے ہوئے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ کہتا ہے میں بڑھا چڑھا کر اسے دوں گا اس کا اجر۔ جیسا کہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے بارے میں، اللہ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالصتاً میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ اجر تھوڑا بہت تو نہیں دے گا، جیسا کہ اللہ فرماتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نفلوں کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہ فرمایا کہ ہم اور زیادہ کریں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، جو کافر، وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے، آگے کس نے دیکھا ہے، ہم نہیں کچھ کریں گے، تو یہ دنیا ہی سارا کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں دیتا ہے۔ آج بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، وہ اتنی ترقی ہے، وہ اتنے خوشحال ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عطا کر دیا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب آخرت میں کوئی نہیں، آخرت میں پھر جہنم ہے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور مومن وہ دنیا میں اللہ کے حکموں پر چلتے رہے، آخرت پر یقین رکھا تو آخرت میں ان کے لیے ڈبل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں آیت نمبر 25 میں توبہ کی قبولیت فرمایا ہے کہ میرے بندو اگر تم سے غلطی ہو جائے تو میرے سے توبہ کرو، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وہی وہ ذات ہے اللہ کی جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور وہ معاف کر دیتا ہے ان کی جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور اللہ جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو۔ تو لہٰذا اگر غلطی ہو جائے بندہ مومن سے فوری اللہ سے معافی مانگے، اور یہ خاص طور پہ رمضان کی گھڑیاں بہت قیمتی ہیں، اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہی اللہ تعالیٰ بار بار دن لے کر اسی لیے آتا ہے کہ سال میں انسان سے غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں ہو جاتی ہیں، اللہ سے معافی مانگے۔ تو کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ تب جب ہم توبہ کریں گے، اگر کریں گے ہی نہیں تو پھر، تو لہٰذا اس کا مطلب ہے بندہ مومن سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں، لیکن جان بوجھ کر نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، اس تو غلطی کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا، سارے بنی آدم خطا کار ہیں تو خطاؤں پہ خطائیں کرتے رہے، جان بوجھ کر جو غلطی ہے اس کی پھر سزا بھی ڈبل ہوتی ہے۔ جیسے بچہ جو ہے وہ جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، پانی سامنے پتہ ہے گرائیں گے یا سوئچ میں ہاتھ دیں گے تو جھٹکا لگے گا، نقصان ہوگا، تو وہ کرے گا تو پھر اس کو سزا بھی ہوتی ہے، بھی تمہیں پتہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو معاف کرتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں، پہلی دفعہ غلطی ہوگی پھر بھول گیا، لیکن جان بوجھ کر بار بار ایک گناہ کو دہرانا وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو فیصلے کرتا ہے وہ حق پر مبنی ہوتے ہیں، اس میں ظلم نہیں ہوتا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ
وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارا رزق پھیلا دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے، اللہ نے جتنا ہماری قسمت میں پہلے ہی لکھ دیا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا اللہ تعالیٰ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ بھی 4 چیزیں لکھ دو، اس کا رزق، اس کی موت کا وقت کب ہے، اور یہ اچھا ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، شقی او سعید۔ تو یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا رزق فراہ کر دیا، بہت جتنا ہے دے دیا ہے۔ لبغوا فی الارض، اگر وہ زمین میں سرکش ہو جاتے ہیں، کون؟ انسان، تو کیا ہے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ کیا کرتا ہے پھر بھی اتارتا ہے جو وہ چاہتا ہے، رزق ان کو دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میری نعمتوں کا استعمال کر کے میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اپنی رحمتیں روکتا نہیں ہے۔ ہاں آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات وہ کمی کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہاں اللہ آزمائش کے طور پہ کہ میں دیکھوں کہ یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، ہاں پریشانی میں، مصیبت میں، قحط سالی میں اس کا رویہ کیا ہے، میرا کفر کرتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اپنے بندوں کو اور جانتا بھی ہے اور باخبر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم دنیا میں کام کرتے ہو اچھے یا برے، اگر اللہ ہر چیز پر تمہارا مواخذہ کرنا شروع کر دے نا، تو تم دنیا میں 2 دن بھی زندگی بسر نہ کرو، 2 دن بھی تم یہاں پر نہ رہو۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں سورۃ الشعراء کہ وما اصابکم، جو بھی تم کو پہنچتی ہے من مصیبت، کوئی مصیبت، فبما، وہ اس وجہ سے ہے، بسبب اس کے، کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم غلط کام کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اس وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ کہتا ہے حالانکہ اللہ تو کتنی ہی چیزوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ویعفو عن کثیر، معاف کرتا ہے تم سے بہت زیادہ، کثیر، اللہ تو پکڑتا ہی نہیں، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، محدثین، سلف صالحین، کہ اگر کوئی وہ پریشانی آ جاتی نا تو وہ کیا کہتے، یہ تو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ ہے۔ حضرت محمد بن سیرین، امام محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی غم، تو کہتے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ کیوں پہنچا ہے، کیوں، یہ میرے 40 سال پرانا کو میں نے لگتا ہے کوئی گناہ کیا ہے، جس کی وجہ سے آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی کہتے آج سے پہلے کیا کہ میں نے بچپن میں، جوانی میں کوئی غلط کام کیا، میرے سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج میں محمد بن سیرین کو یہ تکلیف پہنچی ہے۔ تو لہٰذا مومن وہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے، اور ہم میں سے کون ہے کہ جس نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو؟ ہم کوئی فرشتے تو ہیں نہیں، نبی تو ہے نہیں، ہم سے ہر دم ہر قدم، تو یہ جو ہمیں چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں نا جن کو، تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری کوئی نہ کوئی غلطی ہے، تو اللہ سے فوری توبہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا بندہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اللہ سے معافی مانگے، اور اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ہمیں کہنا چاہیے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، فوری اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا کہ مومن کون ہوتے ہیں، مومن کیا کرتے ہیں۔ مومن جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور برے کاموں سے بچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، جو بھی ہم نے انہیں مال دیا ہے وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، چھوڑا ہو زیادہ ہو، وہ اللہ کے ہاں باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، یجتنبون کبائر الاثم، اور
کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور فحش چیزوں سے بچتے ہیں۔ آج ہم کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور فحش کاموں میں، غلط کام، فحاشی، عریان، بے پردگی، اور یہ خاص طور پہ یہ موبائل نیٹ، اس کے اندر تو فحاشی ہمارے نہ بھی دیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے، بہت مشکل ہے۔ الا من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم کر دے وہی بچ پاتا ہے، ورنہ آپ کچھ تلاوت دیکھ رہے ہیں، بیچ میں ایڈ آ جاتے ہیں، وہ عورتیں ننگے سر، گانے، میوزک۔ اب یہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ کا ڈر ہے۔ تو لہٰذا والفواحش، مومن وہ ہیں جو فحش کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے تو مومن۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ مومن ہیں کہ اللہ کو پکارتے ہیں، استجابوا لربهم، وہ ہر دم اللہ کو پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگاتے، یا غوث اعظم، یا علی حیدر، یا فلاں۔ جب بھی پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے، مدد طلب کرنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو سے مدد مانگتے ہیں۔ مومن اللہ فرماتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، استجابوا لربهم، وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے معاملات میں مشاورت کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا، وہ سورۃ الفرقان میں کچھ صفات کا تذکرہ کیا، پڑھا ہم نے، سورۃ المومنون میں بھی سنا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور صفات کا بھی تذکرہ کیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشاورت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم کوئی بھی کام کرنا چاہو تو اللہ سے مشاورت بھی کرو، استخارہ کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، استخارہ بھی یہ ایک ہم نے وہ کاروبار بنایا، فلاں جی استخارہ کروا لو جی، فلاں جی آپ ہمارے سے استخارہ کروائیں۔ حالانکہ استخارہ تو ایک بندہ مومن کا اپنے اللہ سے مشورہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس طرح سکھائی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کہتے ہیں، ایسے ہمیں سکھاتے جیسے کوئی قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک العظیم، حدیث کی چھوٹی جو کتابیں ہیں اذکار والی، ان میں یہ لکھی ہوئی ہے، تو اسے ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ وہ استخارہ، کوئی بھی کام کرنا شروع کریں، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو یہ دعا پڑھ کے، اس کا طریقہ مختصراً یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں، 2 نفل پڑھیں، اور نفلوں میں سورت کے بعد جو سورت اخلاص وغیرہ پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، جیسے ہم فطروں میں قنوت پڑھتے ہیں اسی طرح یہ دعا پڑھیں، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے کے ساتھ آپ نے یہ مشاورت کر لی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اس کام کے بارے میں یا تو اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے دے گا، نہیں تو کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ اس کام سے بچ جائیں گے اللہ کی طرف۔ اس کے لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے، بعض کہتے ہیں کہ آپ سو جائیں، کسی سے بات نہیں کریں، پھر آپ کو خواب میں نظر آئے گا، یہ کوئی ایسا بات نہیں۔ بس آپ نے دعا کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو آپ کے حق میں وہ کام بہتر ہے تو اسباب پیدا فرما دے گا، آسانی فرما دے گا، وہ کام آپ کر لیں گے، ہو جائے گا آسانی سے، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ اس سے بچ جائیں گے۔ یہ ہے استخارہ، تو ہر کام میں کر سکتے ہیں، ہر ایک کر سکتا ہے، تو اس دعا کو یاد کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کہتے ہیں مومن وہ ہیں کہ ہم نے جو بھی ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور اگر کوئی برائی کو غلطی ہوتی ہے تو اس کا بدلہ، اس غلطی کی سزا اس کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کہتا ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ صلح صفائی کر لے، معاف کر دے، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت زخرف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں خاص طور پہ یہ صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ ایسے افعال ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنے لیے کچھ پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کچھ، انہوں نے اپنے ضابطے بنائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ،
اللہ کے ساتھ شرک. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس برے عقیدے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو سمجھائیں یہ کیا کرتے ہیں، ذرا ان کو پوچھیں. اپنے لیے تو تم بیٹیاں جو ہے نا، عرب کیا کرتے تھے، اتنے جاہل اجڑ اور لڑکی کو اپنے لیے اتنا برا محسوس کرتے، برا شگون لیتے کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے، مار دیا کرتے تھے. ہاں؟ تو بیٹوں کو زندہ رکھتے. تو اللہ کے لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کہتا ہے ذرا ان سے پوچھیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وَإِذَا بُشِّرَ جب تمہیں کوئی خوشخبری دی جاتی، تمہیں بتایا جاتا ہے کسی کو بھی کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو تم جو ہے ظَلَّ وَجْهُهُ تمہارا چہرہ جو ہے اس پر پرچھائیاں آ جاتی ہیں، سیاہ پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہو. اور اللہ کے لیے بما ضرب للرحمن اللہ کے لیے مثالیں کیا بیان کرتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ فرشتے. اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو. أَوَمَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. اور وہ عورت جو کہ ہے ہی کیا ہے، زیب و زینت اختیار کرنے والی، جس کو سونے سے زیورات پہنائے جاتے ہیں، اور وہ اپنی جھگڑے کے اندر بات چیت میں وہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتی، اپنے جھگڑے کے اندر بات واضح بھی نہیں کر سکتی ہے، جو کہ اتنی نازک ہے. تم اللہ کے لیے وہ بیٹیاں قرار دیتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. تو یہ کتنی بری مثال ہے جو تم اللہ کے لیے بیان کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے. تو لہٰذا اللہ کے تو نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اللہ کی اللہ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. اسی طرح مشرکین مکہ کا یہ بھی اعتراض جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر. وہ کہتے تھے قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے، جو محمد کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی وحی ہے، یہ اس ہماری بستی میں کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا؟ کوئی چودھری بڑا وڈیرا ہوتا، اس پر نازل ہوتا تو ہم پھر اس قرآن کو مانتے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہے، دادا بھی چلا گیا، چچا بھی چلا گیا، اور اس کے اوپر یہ نازل ہوا ہے. تو لہٰذا اللہ فرماتے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم تقسیم کرتے ہو اللہ کی رحمت کو؟ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم تقسیم کرتے ہو. نحن قسمنا بینہم، ہم ہی تقسیم کرتے ہیں، ہم جس کو چاہے مرضی دے دیں نبوت، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات دنیا، اللہ کہتا ہے تمہاری روزی، تمہاری جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم تقسیم کرتے ہیں. ورفعنا بعضهم فوق بعض، یہ ہماری مرضی ہے، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہم جس کو مرضی چن لیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. اللہ کہتا ہے یہ تم ایک دوسرے کو مزاح کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت عطا فرما دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اللہ کی رحمت، تیرے رب کی جو رحمت ہے بہتر ہے، مما یجمعون، اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو اس کو پسند کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی. اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دیں یہ جو تم مال دولت اور جاہ و جلال اور اولاد پر فخر کرتے ہو، یہ تفاخر، یہ سارا ختم ہو جانے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی صورت میں سورۃ الزخرف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اس برے عقیدے کہ وہ کہتے تھے ہم اس قرآن کو کیوں مانیں، یہ تینوں چاروں صورتیں ایک ہی موضوع چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں، اعراض کرتے ہوئے اس وجہ سے کہ تم ہاتھ سے پڑھنے والے ہو. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اللہ کہتے ہیں کتنے تم سے پہلے بھی نبی آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، انکار کیا. لیکن یہ ہے
وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، یہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. فہلکنا اشد منہم بطشا ومضی مثل الاولین، ہم نے پھر ان کو پکڑا ایک دفعہ اور دنیا کے اندر مثال بنا دیا، اور آج تک وہ مثال ہیں. تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، ہم ان کو بھی پکڑیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان کے اندر، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دن سے پہلے ایک دھواں ہوگا، یہ آسمان یہ دھوئیں کی شکل اختیار کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو دھوئیں کی طرح اڑا کر ختم کر دے گا، یہ زمین و آسمان. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مومنوں کو، مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ اہل عرب کو، کافروں کو یہ کہا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ جو زمین و آسمان کو ہم نے پیدا کیا ہے یہ کھیلتے ہوئے نہیں، ایسے ہی جیسے بچے کھیلتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پاؤں سے گرا دیتے ہیں گھر کو. بچے ہوتے ہیں نا، ریت کے گھر بناتے ہیں ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے اور پھر پاؤں مار کر جاتے ہوئے گرا دیتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ زمین و آسمان کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ایسے جیسے بچے نے بنا لیا ہو، بلکہ اس کے پیچھے پوری اللہ کی سوچ ہے. اللہ نے سوچ سمجھ کر یہ چیزیں پیدا کی ہیں. وما خلقناہما الا بالحق، اللہ نے حق پیدا کیا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اللہ کہتے ہیں یہ زمین و آسمان میں مومنوں کے لیے نشانی ہے. وفی خلقکم وما یبث من دابہ، اور تمہاری تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں. وما یبث من دابۃ، اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر چرند پرند حیوانات جمادات پھیلائے ہیں ان میں بھی نشانیاں ہیں. یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پرندے پیدا کیے، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے. واختلاف اللیل والنہار، دن رات کا آنا جانا. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور آسمانوں سے اللہ نے رزق پیدا کیا. فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. کیا جو بنجر زمین میں ہے اس میں سے اناج اگاتا ہے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو چلاتا ہے. آیات لقوم یعقلون، یہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور کافروں کو دعوت دی ہے کہ اس کو سوچیں، سمجھیں، دیکھیں، عقل کریں اللہ کی نشانیوں کو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور دوزخ کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جو میری آیات کو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے میرے نبیوں کا، تو میں ان کے ساتھ کیا کروں گا. پھر جہنم میں نے تیار کی. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ زقوم کا درخت ہے جہنم کے اندر، اور وہ کیا ہوگا، طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہے. وہ زقوم کہتے ہیں کانٹے دار، کڑوا، ایک دو کانٹے ہیں اس کے ساتھ اور پھر وہ کڑوا ہے. جیسے یہ پوہر ہے نہیں ہمارے ہاں، کتنا اس کا کڑوا ہے، وہ اس میں سے نکالے تو دودھ نکلتا ہے، وہ ایسے خودرو پودا اگاتا ہے. آپ چلے جائیں میدانوں میں تو اسی کی طرح ملتا جاتا ہے. شجرۃ الزقوم، اسے زقوم کہا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے طعام الاسیم، یہ کھانا ہے گنہگاروں کا. کالمہل یغلی فی البطون، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. کغلی الحمیم، اور پیپوں کی طرح پیٹوں میں کھولے گا. وہ پئیں گے تو پیٹ کے اندر ہول اٹھیں گے، مروڑ اٹھیں گے. خذو، اللہ کہے گا ان کو پکڑو اسی حالت میں. فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور برا جو ٹھکانہ ہے جہنم میں اس کے اندر پھینک دو. ثم صبوا، پھر ڈالو فوق راسہ، ان کے سروں کے اوپر، من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ان کافروں کے اوپر، سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی ڈالے گا، گرم کیا ہوا، کھولتا ہوا. اللہ کہے گا ذق، چکھو یہ. انک انت العزیز الکریم، اللہ جو غالب ہے، حکمت والا ہے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ اس وجہ سے ہے تمہارا انجام کہ تم اس میں شک کیا کرتے تھے. دیکھی جائے گی کون سی دوزخ ہے، کون سا عذاب ہوگا. تو اللہ کہتا اب یہ عذاب چکھو ذرا. لیکن اگر اللہ کے احکامات کو مانیں گے، نبیوں کی دعوت کو مانیں گے، تو اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین. متقین مومن وہ کہاں ہوں گے، مقام امین، امن والے مقام میں، امن والی جگہ پر. فی جنات وعیون، وہ ایسے باغات ہیں ان کے نیچے سے چشمے بہ رہے ہیں. یلبسون من سندس، وہ ان کو ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، لباس دیا جائے گا. واستبرق
متقابلین، اور وہ گو تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے خوش گپیاں کر رہے ہوں گے مومن. کذالک وزوجناہم بحور عین، اور وہاں پر حور ہوں گی، حوریں ہوں گی مومنوں کے لیے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ دے گا جو وہ طلب کریں گے. ہاں، پھل ہیں، جو چیز چاہے گا وہ بندہ مومن اللہ وہ عطا کرے گا. لا یذوقون فیہا الموت، نہیں وہ وہاں پر چکھیں گے موت کا ذائقہ، وہاں پر موت نہیں ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا تعلق یہاں پر دنیا کے ساتھ ہے، جو ہر زیرو نے چکنا، لیکن وہاں پر موت نہیں ہوگا. الا موتۃ الاولی، وہ پہلی موت جو دنیا میں ہے. ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ انہیں بچائے گا دوزخ کے عذاب سے. فضلا من ربک، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو حاصل ہو جائے. وہ کس کو حاصل ہوگا؟ مومن کو. ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اہل جنت میں شامل فرمائے اور دوزخ والیوں سے ہمیں بچائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جو کچھ سنتے ہیں، جو سناتے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم.